کل پرسوں کی بات ہے، خواتین کی جماعت اتوار کے دن مجھ سے سوال کرتی ہیں، تو ان میں سے ایک سوال انہوں نے مجھ سے کیا، ایک حدیث میرے سامنے پیش کی زہرا نے. اس نے کہا کہ حدیث شریف پیش کی اس نے اور کہا کہ اس کا مطلب بتائیں. اس نے کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا یا کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آپ نماز کا سہارا لیتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. یہ حدیث شریف یہ پچھلے اتوار یا پیر کا دن تھا. خواتین نے مجھ سے یہ حدیث شریف میرے سامنے پیش کی کہ اس کے اوپر آپ تشریح کریں. میں نے کہا اس پر میں کیا تشریح کروں؟ 3 سال سے میں آپ کو اس پر عمل کروا رہا ہوں یا نہیں، اور خود بھی کر رہا ہوں. 3 سال سے جماعت، آپ گواہ ہیں اس بات کے، میں نے آپ کو بھی اور خواتین کی جماعت کو بھی اور پورے ملک کی جماعت کو یہ میسج کیے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزانہ صرف 2 رکعت نفل پڑھتے رہے، اپنے لیے نہیں، پاکستانی قوم کے لیے. اس میں اپنے لیے کچھ نہ مانگے، آپ صرف یہ مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پر تو رحم کر دے اور ہماری قوم کی توبہ کو قبول کر لے. ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں ہیں. آپ کو خدا کی قسم ہے 3 سال سے میں یہ نہیں بول رہا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں نا، ابھی تک بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں. ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بس ہو گیا. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. ابھی تو انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. آپ کو میرا میسج بھی ملا ہوگا مذاکرات سے پہلے، ملا تھا نا، کہ پوری جماعت ذہنی طور پر تیار رہے. اگر خدا نخواستہ مذاکرات اللہ نہ کرے فیل ہو جاتے ہیں تو پورے ملک کی جماعت تیار رہے، اور ہر شہر اور ہر گھر اور ہر اس میں سے ریلی نکالیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب نکلیں، اور پہلے سے جھنڈے خرید کر رکھ لیں، پاکستانی جھنڈے. اور کراچی سے دربار عالیہ علی شہید سے جلوس کی قیادت میں ویل چیئر میں بیٹھ کر کروں گا.